اس کے وہ ترنے کا مقام ہو کہاں، وہ دنیا کے کس حصے پر اس کو نازل کیا جائے، تو دنیا بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایسٹرن گروپ اینڈ ویسٹرن گروپ۔ ایک ایسٹرن گروپ کا ایکسٹریم حصہ چین اور جاپان، دنیا کا ایک حصہ۔ تہذیب و کلچر کے اعتبار سے ویسٹرن گروپ کا بھی ایک ایکسٹریم حصہ، جیسے روم اور یونان، کلچر کے سویلائزیشن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو کیا چین اور جاپان میں اتارا جائے تو مشرق کا نقطۂ منتہا، کیا روم اور یونان میں اتارا جائے مغرب کا نقطۂ منتہا۔ ان دونوں نقطوں کو ہٹا کر اسلام نے قرآن کو مڈل پوائنٹ میں لا کے اتارا۔ نہ چین اور جاپان ہے، نہ روم اور یونان ہے، مکے کی سرزمین کے اوپر۔ اب آئیے اسلام کی کس تاریخ میں اس کو لا کے رکھا جائے۔ جو میں نے کہا اسلامی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک نبوت کی تاریخ اور ایک امامت کی تاریخ۔ نبوت ختم ہوتی ہے، امامت شروع ہوتی ہے۔ آدم سے نبوت شروع ہوئی، عیسیٰ پہ جا کے رکی، یہاں گیپ ہے، مڈل پوائنٹ میں سرکار دو عالم ہے۔ اس کے بعد امامت شروع ہوئی اور قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو ہدایت کی طویل تاریخ میں رسول ایک مڈل پوائنٹ ہے، ایک نقطۂ معتدل ہے۔ لہذا قرآن اترا تو اس کے سینے پر جس کا ایک حصہ نبوت سے ملا ہوا ہے، ایک حصہ امامت سے ملا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن جب بیچ میں آیا تو یہ نہیں کہا اس نے کہ وہ سب جھوٹے تھے، نہ کہ یہ سب میرے تھے۔ تو جب نبوتوں کو سینے سے لگا لیا کہ یہ سب میرے تھے، تو امامتوں کو بڑھ کے کلیجے سے لگا لیا کہ یہ سب میرے ہیں۔ تو نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے کہ نبوت وہ ہے جو مجھ کو لاتی ہے، امامت وہ ہے جو مجھے بچاتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو نبوت وہ جو قرآن کو لائے اور امامت وہ جو قرآن کو بچائے۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ لانے والے کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں، بچانے والے کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ لانے والا لا کے سو جاتا ہے، بچانے والا کبھی سوتا نہیں ہے، جاگتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب بچانے والا سو جائے گا تو پھر بچائے گا کون؟ غنیم حملہ کریں گے تو بچائے گا کون؟ دشمن حملہ کرے گا تو بچائے گا کون؟ تفسیر غلط ہوگی تو بچائے گا کون؟ معنی غلط ہوں گے تو بچائے گا کون؟ مفہوم غلط لیا جائے گا تو بچائے گا کون؟ لفظوں کی غلط تعویل ہوگی تو بچائے گا کون؟ تو نبی لا کے سو گئے، امام جاگ رہا ہے بچانے کے لیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو قرآن مجید اس نقطۂ عدل پر لا کے اتارا گیا کہ اس کے ایک طرف نبوتیں ہیں، اس کے ایک طرف امامتیں ہیں۔ جب ادھر نظر ڈالی تو انتہا آدم پر، ادھر نظر ڈالی تو انتہا قائم آل محمد پر۔ ادھر دنیا کا آغاز ہے، ادھر دنیا کا انجام ہے، بیچ میں قرآن ہے۔ یہ قرآن نہ نبوتوں سے بیگانہ ہے، نہ امامتوں سے پرایا ہے۔ یہ مال بھی اس کا ہے، یہ سرمایہ بھی اس کا ہے۔ اسلام، قرآن بیچ میں ہے۔ اب یہ تو ہوا جغرافیے کے اعتبار سے کہ نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں۔ یہ تاریخ کے اعتبار سے کہ نہ یہ نبوتوں کا حصہ ہے نہ تنہا امامتوں کا، بیچ میں ہے نبوت اور امامت کے۔ اب مزاج کے اعتبار سے نہ اتنا دقیق رف کہ کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے، اور نہ اتنا ہلکا کہ سمجھدار اکتا کے اسے چھوڑ دیں۔ ایک طرف جاہل پڑھے تو اسے بھی مزہ آئے، فلسفی پڑھے تو اسے بھی مزہ آئے، تاریخ کا اسٹوڈنٹ پڑھے تو اس کے بھی سمجھ میں آئے، سائنس کا طالب علم پڑھے تو اس کا بھی سمجھ میں آئے۔ سمٹے تو نقطہ بن جائے، پھیلے تو کائنات بن جائے۔
آپ نے مراد ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ جب بسم اللہ کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، علی جیسا بیان کرنے والا مفسر اور ابن عباس جیسا قرآن سمجھنے والا طالب علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح ہو رہی ہے، رات گزر رہی ہے، سناٹا ہے، نہ حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ پبلک ہے، نہ سائل ہے، کوئی نہیں ہے، بس مسجد نبوی کے اندر ایک معلم قرآن ہے اور ایک طالب علم. جب دامن شب سمٹ گیا اور چاروں طرف سے سفیدی سحر نمودار ہونے کے قریب آئی، اذان کا وقت آیا، تو اب ظاہر ہے کہ کس طرح مفہوم کو سمیٹیں. تو ایک مرتبہ علی نے دامن جھاڑا، کھڑے ہوئے. ابن عباس دامن شب میں گنجائش نہیں، ورنہ اگر یہ رات قیامت سے مل جاتی تو علی کی زبان بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتی رہتی. اور ایک جملہ یہ سمجھ لو، اے ابن عباس اگر زمانہ مجھے موقع دیتا، اب یہ جملہ نہیں مرثیہ ہے، اگر زمانہ مجھے موقع دیتا تو بسم اللہ کا ایکسپلینیشن اتنا کرتا کہ 70 اونٹوں کے اوپر میری کتابیں لدی ہوئی ہوتی صرف بسم اللہ کی تفسیر سے. مگر اگلا جملہ کچھ اچھا نہیں ہے، اگر زمانہ مجھے موقع دیتا. اے مولا، وہ کون سا زمانہ تھا جس نے تمہیں قرآن کی خدمت کرنے سے روک دیا؟ وہ زمانہ کون سا تھا جس نے تمہیں قرآن کی خدمت کرنے سے روک دیا؟ وہ پیریڈ کون تھا جس نے قرآن کی تشریح کرنے سے امامت کے قلم کو روک دیا؟ مولا کا یہ جملہ ایک مرثیہ ہے. اسلام کی تاریخ کا بدنصیب دور ہے کہ جب دنیا کا سب سے بڑا مبلغ اسلام، سب سے بڑا مفسر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا نے اگر میرا ساتھ دیا ہوتا تو قرآن کی وہ خدمت کرتا کہ صرف بسم اللہ کی تفسیر 70 اونٹوں کے اوپر نظر آتی. بس ایک جملہ کہہ کے مولا نے یہ تاریخ فضائل قرآن کو ختم کر دیا. ابن عباس اس ڈوبتی ہوئی رات میں، اس مختصر سے لمحات میں بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب قرآن مجید میں ہے. جو قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. آپ نے اندازہ لگایا؟ بس ایک جملہ مولا کا عجیب و غریب ہے. ابن عباس جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے. اس کے معنی ہے کہ اگر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے تو کائنات کا سمجھنا بھی ثواب ہے. اگر قرآن کی تلاوت مسلمان کے لیے ضروری ہے تو کائنات کی ریسرچ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر آیتوں کی تلاوت مسلمان کے لیے ضروری ہے تو ایسٹرونومی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر قرآن کی تفسیر جاننا ضروری ہے تو پھر ایٹم کا کلیجہ چیر کے ایکسپریمنٹ کرنا بھی ضروری ہے. اگر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے تو کائنات کا سمجھنا بھی ثواب ہے. اگر علوم قرآنی کا جاننا انسان کو مسلمان بناتا ہے تو کائنات پہ ریسرچ کرنا بھی انسان کو مسلمان بناتا ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن کو سمیٹ دو تو لفظوں میں آ جائے، قرآن کو بکھیر دو تو کائنات بن جائے. تو اب اگر اس کائنات میں زندگی گزارنی ہے تو کافر بن کے زندگی نہ گزارنا. اب کافر دو قسم کے ہوئے، ایک وہ جو قرآن سے نابلد ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور جو کائنات سے نابلد ہے وہ بھی گنہگار ہے. وہ کون کہتا ہے کہ کیمسٹری پڑھنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فزکس پڑھنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ستاروں کا علم جاننے سے کوئی مشرک ہو جاتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ ذروں پر ریسرچ کرنے سے کوئی پاگل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات اسی اصول سے بنائی گئی ہے جو اصول انی نے بیان کیے. یعنی جب سولر سسٹم کو سمیٹا جائے گا تو ایٹم کا کلیجہ نظر آئے گا کہ جہاں الیکٹرون اور پروٹون نیوکلیس کے چاروں طرف روٹیٹ کر رہے ہیں تو کائنات پھیلتی ہے تو سولر سسٹم بنتا ہے. سولر سسٹم کو سمیٹا جاتا ہے تو ایک الیکٹرونک نظام بنتا ہے. بالکل مولا وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ نقطے میں ہے. یعنی حقیقتوں کو پھیلا دو تو کائنات بن جائے، اور کائنات کو سمیٹ دو تو نقطہ بن جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
تو قرآن جب سمٹے تو نقطہ ہے اور پھیلے تو کائنات ہے. یہ قرآن کا مزاج ہوا. دوسری طرف قرآن نے انسان کی توجہ دنیا کی طرف لگائی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے پالنے والے اس دنیا میں مجھے نیکیاں دے. دنیا میں اسے پھنسایا، اس کو کوارا دیکھا تو حکم دیا گھر بساؤ، اور جب یہ گھر میں گم ہو گیا، دنیا میں ڈوب گیا، مادی وسائل میں پھنس گیا، تو اس کی نظر آخرت کی طرف پھیر دی. آخرت کی طرف نظر اٹھائی تو اسے جنت کا ذکر یاد دلایا. جب جنت کی بہاروں میں یہ کھونے لگا تو دوزخ کا ذکر سے یہ چونک پڑا. دوزخ کے ذکر سے گھبرایا تھا تو توبہ کا دروازہ کھول دیا. جب توبہ کا دروازہ کھول کے یہ اترایا میں توبہ کر لیں گے، تو عمل کی طرف بلایا. جب عمل میں یہ پھنسا تو اس کی نیت کا حکم دیا. عمل ہے تو نیت کا درست کر لینا. غرض کے کسی ایک بھی نقطے پر انسان کو جمنے نہ دیا، کہیں یہ نیچے نہ آ جائے، کہیں یہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے. ایسا نظام بنایا کہ جب یہ کہیں آخرت ہی کا ہو کے نہ رہ جائے، ورنہ دنیا برباد کر دے گا. حکم دیا جو دنیا کو چھوڑ دے اس کی آخرت بھی نہیں ملے گی، اور جو آخرت ہی کا ہو جائے اس کی دنیا بگڑ جائے گی. جس نے دنیا بگاڑ لی وہ ہم میں سے نہیں، بس جس نے آخرت کو تباہ کر دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں. ایک ایسا نظام، مستحکم نظام بنایا کہ انسان کو نقطۂ عدل پر لا کے رکھا. ایک ایسا نظام قرآن مجید کا کہ لفظوں میں دبدبا بھی ہے، لفظوں میں خوف بھی ہے، لفظوں میں طرز بھی ہے، لفظوں میں ہیبت بھی ہے. وہ باپ جو بیٹی کو دفن کر کے نہ گھبراتا ہو وہ سن لے تو کانپنے لگے. وہ عابد جو رات دن عبادت میں مشغول ہو وہ سن لے تو دنیا کی طرف پلٹے. جو دنیا میں کھو چکا ہو وہ سن لے تو آخرت کی طرف دھیان ہو جائے. ایک ایسا نظام کہ جو انسان کو نقطۂ عدل پر لا کے رکھے. تو یہ وہ نظام ہے جب لفظوں میں آئے تو قرآن بنا. قرآن بنا تو کیا غلطیاں ہیں؟ کہا غلطیوں سے پاک ہے، غلطیوں سے مبرہ ہے. قرآن پاک ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن طیب ہے. مگر یہ قانون کی کتاب لفظوں میں ہے. اب جو قرآن کھول کے دیکھا، الہی کانسٹیٹیوشن، الہی دستور، اعتبار عدل، نقطۂ عدل، بساط عدل، سراپا عدل. اب جو غور سے پڑھ کے دیکھا تو آیتیں کچھ ایسی بھی آئیں. کسی نے سجدہ کر لیا تو آیت آ گئی، کسی نے قیام کر لیا تو آیت آ گئی، کسی نے رکوع کیا تو آیت آ گئی، کسی نے چادر اوڑھ لی تو آیت آ گئی، کسی نے گلیم ڈال لی تو آیت آ گئی. کوئی جاگا تو آیت آ گئی، کوئی سو گیا تو آیت آ گئی. ہم تو سمجھے تھے کہ قانون کی کتاب میں قانون کی باتیں ہوں گی، پتہ یہ چلا کچھ ہستیاں ہیں جو عمل کرتی جاتی ہیں، قرآن ڈھلتا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قانون جب لفظوں میں آیا ہے تو قرآن بنا ہے، جب سیرت میں آیا ہے تو معصوم بنا ہے. یعنی جب تھیوری سمجھنی ہو تو قرآن کو دیکھو، پریکٹیکل لائف دیکھنی ہو تو معصوم کو دیکھو. یہ بھی عدل ہے، وہ بھی عدل ہے، یہ بھی مفصل ہے، وہ بھی مکمل ہے، یہ بھی مختصر ہے، یہ بھی مختصر ہے، یہ بھی نقطۂ عدل ہے، وہ بھی نقطۂ عدل ہیں. ان کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کو دیکھو. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو معصوم سے پوچھو، معصوم سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو. یہ ان کا ساتھی ہے، یہ ان کا دوست.